منشی پریم چند کا افسانہ بوڑھی کاکی۔ بڑھاپا اکثر بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی میں ذائقہ کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی اور نہ اپنی شکایتوں کی طرف مخاطب کرنے کا رونے کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ۔ آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے۔ زمین پر پڑی رہتی اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھیں، اور ان کا رونا محض بسورنا نہ تھا، وہ بآواز بلند روتی تھیں۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا۔ 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا اور کوئی نہ تھا۔ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرات نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے، لیکن وہ وعدے صرف قلبی ڈپو کے دلالوں کے سبز باغ تھے۔ اگرچہ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو اب پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا تھا۔ بدرام طبیعت کے نیک آدمی تھے، لیکن اسی وقت تک کہ جب ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ روپا طبیعت کی تیز تھی، لیکن ایشور سے ڈرتی تھی، اس لیے بوڑھی کاکی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدرام کی نیکی۔ بدرام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اور اگر زبان تسکین یا تشفی سے صورتحال میں کوئی اصلاح ہو سکتی تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ اس کے برعکس اگر دروازہ پر کوئی بھلا مانس بیٹھا ہوتا اور بوڑھی کاکی اپنا نغمہ بے ہنگام شروع کر دیتی تو وہ آگ ہو جاتے تھے اور گھر میں آ کر انہیں زور سے ڈانٹتے تھے۔ لڑکے جنہیں بڈھوں سے ایک بغض اللہ ہوتا ہے، والدین کا یہ رنگ دیکھ کر بوڑھی کاکی کو اور بھی دق کرتے۔ کوئی چٹکی لے کر بھاگتا، کوئی ان پر پانی کی کلی کر دیتا، کاکی چیخ مار کر روتی، لیکن یہ تو مشہور ہی تھا کہ وہ صرف کھانے کے لیے روتی ہیں، اس لیے کوئی ان کے نالہ و فریاد پر دھیان نہ دیتا تھا۔ وہاں اگر کاکی کبھی غصہ میں آ کر لڑکوں کو گالیاں دینے لگتیں تو روپا موقع واردات پر ضرور جاتی۔ اس خوف سے کاکی اپنی شمشیر زبانی کا شاذ ہی کبھی استعمال کرتی تھی، حالانکہ رفع شر کی یہ تدبیر رونے سے زیادہ کارگر تھی۔ ہمارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدرام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔ لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی یا چبنا بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ یہی اس کا ملجا تھا، اور اگرچہ کاکی کی پناہ ان کی معاندانہ سرگرمی کے باعث بہت گراں پڑتی تھی، لیکن بھائیوں کے دست تطاول سے بدرجہ قابل ترجیح تھی۔ اس مناسب اغراض نے ان دونوں میں محبت اور ہمدردی پیدا کر دی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ بدرام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی اور گاؤں کے بچوں کا جم غفیر نگاہ حیرت سے گانے کی داد دے رہا تھا۔ چارپائیوں پر مہمان لیٹے ہوئے نائیوں سے ٹکیاں لگوا رہے تھے۔ قریب ہی ایک بھاٹ کھڑا کبت سنا رہا تھا، اور بعض سخن فہم مہمان کی واہ واہ سے
ایسا خوش ہوتا تھا گویا وہی اس داد کا مستحق ہے۔ دو ایک انگریزی پڑھے ہوئے نوجوان ان بے ہودگیوں سے بیزار تھے۔ وہ اس دہقانی مجلس میں بولنا یا شریک ہونا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ آج بدھرام کے بڑے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے، یہ اسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی تھیں اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بھٹیوں پر کڑاہ چڑھے ہوئے تھے، ایک میں پوریاں کچوریاں نکل رہی تھیں اور دوسرے میں سموسے اور پیڑاکین بنتی تھیں۔ ایک بڑے ہنڈے میں مسالے دار ترکاری پک رہی تھی۔ گھی اور مسالے کی اشتہا انگیز خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹھڑی میں خیال غم کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لذت آمیز خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچتی تھیں شاید مجھے پوریاں نہ ملیں گی، اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، معلوم ہوتا ہے لوگ سب کھا گئے ہیں، میرے لیے کچھ نہ بچا۔ یہ سوچ کر انہیں بے اختیار رونا آ گیا، لیکن شگون کے خلاف سے رو نہ سکیں۔ آہا کیسی خوشبو ہے، اب مجھے کون پوچھتا ہے؟ جب روٹیوں ہی کے لالے ہیں تو ایسے نصیب کہاں کہ پوریاں پیٹ بھر ملے۔ یہ سوچ کر انہیں پھر بے اختیار رونا آیا۔ کلیجہ میں ایک ہوک سی اٹھنے لگی، لیکن روپا کے خوف سے انہوں نے پھر ضبط کیا۔ بوڑھی کاکی دیر تک انہی افسوسناک خیالوں میں ڈوبی رہیں۔ گھی اور مسالے کی خوشبو رہ رہ کر دل کو آپے سے باہر کیے دیتی تھی۔ منہ میں پانی بھر بھر آتا تھا۔ پوریوں کا ذائقہ یاد کر کے دل میں گدگدی ہونے لگتی تھی۔ کسے پکاروں؟ آج لاڈلی بھی نہیں آئی۔ دونوں لونڈے روز دکھ کیا کرتے ہیں، آج ان کا بھی کہیں پتہ نہیں، کچھ معلوم ہوتا کہ کیا بن رہا ہے۔ بوڑھی کاکی کی چشم خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی۔ خوب لال لال پھولی پھولی نرم نرم ہوں گی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چل کر کڑاہا کے سامنے ہی بیٹھوں۔ کڑاہ سے گرما گرم نکل کر کھٹوتے میں رکھی جاتی ہوں گی۔ پھول ہم گھر میں بھی سونگھ سکتے ہیں، لیکن سیر باغ کا کچھ اور ہی لطف ہے۔ اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی بمشکل تمام چوکھٹ سے اتری اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑھاؤ کے پاس جا بیٹھی۔ روپا اس وقت ایک سراسیمگی کی حالت میں کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں، کبھی کڑاہ کے پاس، کبھی کوٹھے پر۔ کسی نے باہر آ کر کہا، مہاراج ٹھنڈائی مانگ رہے ہیں، ٹھنڈائی دینے لگی۔ اتنے میں پھر کسی نے آ کر کہا، بھاٹ آیا ہے، اسے کچھ دے دو۔ بھاٹ کے لیے سدھ نکال رہی تھی کہ ایک تیسرے آدمی نے آ کر پوچھا کہ ابھی کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے، ذرا ڈھول مجیرا اتار دو۔ بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی، جھنجھلاتی تھی، کڑتی تھی، پر غصہ باہر نکلنے کا موقع نہ پایا تھا۔ خوف ہوتا تھا کہیں پڑوسنے یہ نہ کہنے لگیں کہ اتنے ہی میں ابل پڑیں۔ پیاس سے خود اس کا حلق سوکھا جاتا تھا، گرمی کے مارے پھنکی جاتی تھی، لیکن اتنی فرصت کہاں کہ ذرا پانی پی لے یا پنکھا لے کر جھلے۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ذرا نگاہ پلٹی اور چیزوں کی لوٹ مچی۔ اس کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑاہ کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی، غصہ نہ رک سکا۔ یہ خیال نہ رہا کہ پڑوسنے بیٹھی ہوئی ہیں، دل میں کیا کہیں گی، مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ جیسے مینڈک کیچوے پر چھپٹتا ہے،
اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ ہے، کوٹھڑی میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا؟ ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا، دیوتاؤں کا بھوگ تک نہیں لگا، تب تک صبر نہ ہو سکا، آ کر چھاتی پر سوار ہو گئی۔ نوج ایسی جیب دن بھر کھاتی نہ رہتی تو نہ جانے کس کی ہانڈی میں منہ ڈالتی۔ گاؤں دیکھے گا تو کہے گا بڑھیا بھر پیٹ کھانے کو نہیں پاتی، تبھی تو اس طرح بوکھلائے پھرتی ہے۔ اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ ڈائن مرے نہ مانجھا چھوڑے، نام بیچنے پر لگی ہے، ناک کٹوا کے دم لے گی، اتنا ٹھونستی ہے جانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے۔ لے بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹھڑی میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ لگیں تو تمہیں بھی ملے گا۔ تم کوئی دیوی نہیں ہو کہ چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ جائے لیکن پہلے تمہاری پوجا کر دے۔ بوڑھی کاکی نے سر نہ اٹھایا، نہ روئی نہ بھولیں، چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ صدمہ ایسا سخت تھا کہ دل و دماغ کی ساری قوتیں، سارے جذبات، ساری حسیات اس طرح رجوع ہو گئی تھیں جیسے ندی میں جب کراڑ کا کوئی بڑا ٹکڑا کٹ کر گرتا ہے تو آس پاس کا پانی چاروں طرف سے سمٹ کر اس خلا کو پورا کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ کھانا تیار ہو گیا، آنگن میں پتل پڑ گئے، مہمان کھانے لگے، عورتوں نے جونار گانا شروع کیا۔ مہمانوں کے نائی اور خدمتگار بھی اس جماعت کے ساتھ پر ذرا ہٹ کے کھانے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آداب مجلس کے مطابق جب تک سب کے سب نہ کھا چکیں کوئی اٹھ نہ سکتا تھا۔ دو ایک مہمان جو ذرا تعلیم یافتہ تھے خدمتگاروں کی پرخوری پر جھنجھلا رہے تھے، وہ اس قید کو بے ایمانی و محمل سمجھتے تھے۔ بوڑھی کاکی اپنی کوٹھڑی میں جا کر پچھتا رہی تھی کہ کہاں سے کہاں گئی۔ انہیں روپا پر غصہ نہیں تھا، اپنی عجلت پر افسوس تھا۔ سچ تو ہے کہ جب تک مہمان کھا نہ چکیں گے گھر والے کیسے کھائیں گے؟ مجھ سے اتنی دیر بھی نہ رہا گیا، سب کے سامنے پانی اتر گیا، اب جب تک کہ کوئی نہ بلانے آئے گا نہ جاؤں گی۔ دل میں یہ فیصلہ کر کے وہ خاموشی سے بلاوے کا انتظار کرنے لگی، لیکن گھی کی مرغوب خوشبو بہت صبر آزما ثابت ہو رہی تھی۔ انہیں ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ معلوم ہوتا تھا۔ اب پتل بجھ گئے ہوں گے، اب مہمان آ گئے ہوں گے، لوگ ہاتھ پیر دھو رہے ہوں گے، نائی پانی دے رہا ہے، معلوم ہوتا ہے لوگ کھانے پر بیٹھ گئے، جیونار گایا جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر بہانے کے لیے لیٹ گئیں اور دھیرے دھیرے گنگنانے لگیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ مجھے گاتے بہت دیر ہو گئی، کیا اتنی دیر تک لوگ کھا ہی رہے ہوں گے؟ کسی کی بول چال سنائی نہیں دیتی۔ ضرور لوگ کھا پی کے چلے گئے، مجھے کوئی بلانے نہیں آیا۔ روپا چڑ گئی ہے، کیا جانے کہ نہ بلائے، سوچتی ہو کہ آپ ہی آئیں گی، کوئی مہمان نہیں کہ بلا کر لاؤں۔ بوڑھی کاکی چلنے کے لیے تیار ہوئیں، یہ یقین کہ اب ایک لمحہ میں پوریاں اور مسالے دار ترکاریاں سامنے آئیں گی اور ان کے حسن ذائقہ کو گدگدانے لگا۔ انہوں نے دل میں طرح طرح کے منصوبے باندھے۔ پہلے ترکاری سے پوریاں کھاؤں گی، پھر دہی اور شکر سے، کچوریاں رائتے کے ساتھ مزیدار معلوم ہوں گی۔ چاہے کوئی برا مانے یا بھلا، میں تو مانگ مانگ کر کھاؤں گی، یہی نہ لوگ کہیں گے انہیں لحاظ نہیں ہے، کیا کریں، اتنے دنوں کے بعد پوریاں مل رہی ہیں تو منہ جھوٹا کر کے تھوڑے ہی اٹھاؤں گی۔ وہ اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی آنگن میں آئیں۔
مگر وائے قسمت، اشتیاق نے اپنی پرانی عادت کے مطابق وقت کا غلط اندازہ کیا تھا۔ مہمانوں کی جماعت ابھی بیٹھی ہوئی تھی، کوئی کھا کر انگلیاں چاٹتا تھا اور کنکھیوں سے دیکھتا تھا اور لوگ بھی کھا رہے ہیں یا نہیں۔ کوئی اس فکر میں تھا کہ تیل پر پوریاں چھوٹی جاتی ہیں، کاش کسی طرح انہیں اندر رکھ لیتا۔ کوئی دہی کھا کر زبان چٹکارتا تھا، لیکن دوسرا شکورہ مانگتے ہوئے شرماتا تھا کہ اتنے میں بوڑھی کاکی رینگتی ہوئی ان کے بیچ میں جا پہنچی۔ کئی آدمی چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے، آوازیں آئیں، ارے یہ کون بڑھیا ہے، دیکھو کسی کو چھو مت لے۔ پنڈت بدھ رام کاکی کو دیکھتے ہی غصے سے تلملا گئے۔ پوریوں کے تھال لیے کھڑے تھے، تھال کو زمین پر پٹک دیا، اور جس طرح بے رحم ساہوکار اپنے کسی نادہند مغرور اسامی کو دیکھتے ہی جھپٹ کر اس کا ٹیٹوا لیتا ہے، اسی طرح لپک کر انہوں نے بوڑھی کاکی کے دونوں شانے پکڑے اور گھسیٹتے ہوئے لا کر انہیں اس اندھیری کوٹھڑی میں دھم سے گرا دیا۔ آرزوؤں کا سبز باغ لو کے ایک جھونکے میں ویران ہو گیا۔ مہمانوں نے کھانا کھایا، گھر والوں نے کھایا، باجے والے دھوبی چمار بھی کھا چکے، لیکن بوڑھی کاکی کو کسی نے نہ پوچھا۔ بدھ رام اور روپا دونوں ہی انہیں اپنی بے حیائی کی سزا دینے کا تصفیہ کر چکے تھے۔ ان کے بڑھاپے پر، بے کسی پر، فتور عقل پر کسی کو ترس نہیں آتا تھا۔ اکیلی لاڈلی ان کے لیے کڑھ رہی تھی۔ لاڈلی کو کاکی سے بہت انس تھا۔ بیچاری بھولی سیدھی لڑکی تھی، طفلانہ شوخ اور شرارت کی اس میں بو تک نہ تھی۔ دونوں بار جب اس کی ماں اور باپ نے کاکی کو بے رحمی سے گھسیٹا تو لاڈلی کا کلیجہ بیٹھ کر رہ گیا تھا۔ وہ جھنجھلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو کیوں بہت سی پوریاں نہیں دے دیتے۔ کیا مہمان سب کے سب تھوڑے ہی کھا جائیں گے؟ اور اگر کاکی نے مہمانوں سے پہلے ہی کھا لیا تو کیا بگڑ جائے گا؟ وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تسلی دینا چاہتی تھی، لیکن ماں کے خوف سے نہ جاتی تھی۔ اس نے اپنے حصے کی پوریاں مطلق نہ کھائی تھیں، اپنی گڑیوں کی پٹاری میں بند کر رکھی تھی۔ وہ یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی، پوریاں دیکھ کر کیسی خوش ہوں گی، مجھے خوب پیار کریں گی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ روپا آنگن میں سو رہی تھی۔ لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہ آتی تھی۔ کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ اس نے گڑیوں کی پٹاری سامنے ہی رکھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل سو رہی ہیں تو وہ چپکے سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ کیسے چلوں۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، صرف چولہوں میں آگ چمک رہی تھی اور چولہوں کے پاس ایک کتا لیٹا ہوا تھا۔ لاڈلی کی نگاہ دروازہ والے نیم کے درخت کی طرف گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ اس پر ہنومان جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی دم، ان کی گدل سب صاف نظر آتی تھی۔ مارے خوف کے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے میں کتا اٹھ بیٹھا۔ لاڈلی کو ڈھارس ہوئی۔ کئی سوتے ہوئے آدمیوں کی بنسبت ایک جاگتا ہوا کتا اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث ہوا۔ اس نے پٹاری اٹھائی اور بوڑھی کاکی کی کوٹھڑی کی طرف چلی۔ بوڑھی کاکی کو محض اتنا یاد تھا کہ کسی نے میرے شانے پکڑے، پھر انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی پہاڑ پر اڑائے لیے جاتا ہے۔ ان کے پیر بار بار پتھروں سے ٹکرائے، تب کسی نے انہیں پہاڑ پر سے پٹک دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب ان کے ہوش بجا ہوئے
تو کسی کی ذرا بھی آہٹ نہ ملتی تھی۔ سمجھ گئیں کہ سب لوگ کھا پی کر سو گئے اور ان کے ساتھ میری تقدیر بھی سو گئی۔ رات کیسے کٹے گی؟ رام کیا کھاؤں؟ پیٹ میں آگ جل رہی ہے۔ یا کسی نے میری سدھ نہ لی؟ کیا میرا پیٹ کاٹنے سے دھن ہو جائے گا؟ ان لوگوں کو اتنی دیا بھی نہیں آتی کہ بڑھیا نہ جانے کب مر جائے۔ اس کارویوں کیوں دکھائیں؟ میں پیٹ کی روٹیاں ہی کھاتی ہوں اور کچھ۔ اس پر یہ حال میں اندھی اپاہج ٹھہری، نہ کچھ سوجھے نہ بوجھے۔ اگر آنگن میں چلی گئی تو کیا بدرام سے اتنا کہتے نہ بنتا تھا کہ کاکی ابھی لوگ کھا رہے ہیں، پھر آنا۔ مجھے گھسیٹا پٹکا۔ انہیں پوریوں کے لیے روپا نے سب کے سامنے گالیاں دی، انہیں پوریوں کے لیے، اور اتنی درگت کر کے بھی ان کا پتھر کا کلیجہ نہ پسیجا۔ سب کو کھلایا، میری بات نہ پوچھی۔ جب تب ہی نہ دیا تو اب کیا دے گی؟ یہ سوچ کر مایوسانہ صبر کے ساتھ لیٹ گئی۔ رقت سے گلا بھر بھر آتا تھا، لیکن مہمانوں کے سامنے لحاظ سے روتی نہ تھی۔ یکایک ان کے کان میں آواز آئی، کاکی اٹھو، میں پوری لائی ہوں۔ کاکی نے لاڈلی کی آواز پہچانی، چٹ پٹ اٹھ بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے لاڈلی کو ٹٹولا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ لاڈلی نے پوریاں نکال کر دیں۔ کاکی نے پوچھا، کیا تمہاری اماں نے دی ہیں؟ لاڈلی نے فخر سے کہا، نہیں، یہ میرے حصے کی ہیں۔ کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑی۔ 5 منٹ میں پٹاری خالی ہو گئی۔ لاڈلی نے پوچھا، کاکی پیٹ بھر گیا؟ جیسے تھوڑی سی بارش ٹھنڈک کی جگہ اور بھی حبس پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح ان چند پوریوں نے کاکی کی اشتہا اور رغبت کو اور بھی تیز کر دیا تھا۔ بولی، نہیں بیٹا، جا کے اماں سے اور مانگ لاؤ۔ لاڈلی، اماں سوتی ہیں، جگاؤں گی تو اماں ماریں گی۔ کاکی نے پٹاری کو پھر ٹٹولا، اس میں چند ریزے گرے تھے، انہیں نکال کر کھا گئیں۔ بار بار ہونٹ چاٹتی تھی، چٹخارے بھرتی تھی، دل محسوس رہا تھا اور پوریاں کیسے پاؤں۔ صبر کا باندھ جب ٹوٹ جاتا ہے تو خواہش کا بہاؤ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ مستوں کو سرور کی یاد دلانا انہیں دیوانہ بناتا ہے۔ کاکی کا بےتاب دل خواہش کے اس بہاؤ میں بہہ گیا۔ حلال حرام کی تمیز نہ رہی۔ وہ کچھ دیر تک اس خواہش کو روکتی تھی۔ یکایک لاڈلی سے بولیں، میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ لاڈلی ان کا منشا نہ سمجھ سکی۔ اس نے کاکی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لا کر جھوٹے پتلن کے پاس بٹھا دیا، اور غریب بھوک کی ماری فاتر العقل بڑھیا پتلن سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگی۔ وہی کتنا لذیذ تھا، سالن کتنا مزیدار، کچوریاں کتنی سلونی، سموسے کتنے خستہ اور نرم۔ کاکی فطور عقل کے باوجود جانتی تھی کہ میں وہ کر رہی ہوں جو مجھے نہ کرنا چاہیے۔ میں دوسروں کے جھوٹے پتل چاٹ رہی ہوں، لیکن بڑھاپے کی ہرس مرض کا آخری دور ہے۔ جب سارے حواس ایک ہی مرکز پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، بوڑھی کاکی میں یہ مرکز ان کا حسن ذائقہ تھا۔ عین اسی وقت روپا کی آنکھ کھلی۔ اسے معلوم ہوا کہ لاڈلی میرے پاس نہیں ہے۔ چونکی چارپائی کے ادھر ادھر تاکنے لگی کہ کہیں لڑکی نیچے تو نہیں گر پڑی۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ لاڈلی جھوٹے پتلن کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کاکی پتلن پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہے۔
روپا کا کلیجہ سن سے ہو گیا۔ کسی گائے کے گردن پر چھری چلتے دیکھ کر اس کے دل کی جو حالت ہوتی وہی اس وقت ہوئی۔ ایک برہمنی دوسروں کا جھوٹا پتل ٹٹولے، اس سے عبرتناک نظارہ ناممکن تھا۔ پوریوں کے چند لقموں کے لیے اس کی چچیری ساس ایسا رقیق اور حقیر فعل کر رہی ہے۔ یہ وہ نظارہ تھا جس سے دیکھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین رک گئی ہے، آسمان چکر کھا رہا ہے، دنیا پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ روپا کو غصہ نہ آیا، عبرت کے سامنے غصہ کا ذکر کیا۔ درد اور خوف سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس دھرم اور پاپ کا الزام کس پر ہے؟ اس نے صدق دل سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، پرماتما، بچوں پر رحم کرنا، اس ادھرم کی سزا مجھے مت دینا، ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ ہائے میں کتنی بے رحم ہوں، جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے، اس کی یہ درگت اور میرے کارن۔ اے ایشور، مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کرو۔ آج میرے بیٹے کا تلک تھا، سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، میں ان کے اشارے کی غلام بنی ہوئی تھی۔ اپنے نام کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کیے، لیکن جس کی بدولت ہزاروں روپے کھائے، اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ دے سکی، محض اس لیے کہ وہ بڑھیا ہے، بے کس ہے، بے زبان ہے۔ اس نے چراغ جلایا، اپنے بھنڈارے کا دروازہ کھولا اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں سجا کر لیے ہوئے بوڑھی کاکی کی طرف چلی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، آسمان پر تاروں کے تھال سجے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھے ہوئے فرشتے بہشتی نعمتیں سجا رہے تھے، لیکن ان میں کسی کو وہ مسرت نہ حاصل ہو سکتی تھی جو بوڑھی کاکی کو اپنے سامنے تھال دیکھ کر ہوئی۔ روپا نے رقت آمیز لہجے میں کہا، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو کہ وہ میری خطا معاف کر دے۔ بھولے بھالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گڑکیاں سب بھول جاتا ہے، بوڑھی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی۔ ان کے ایک ایک روئیں سے سچی دعائیں نکل رہی تھیں، اور روپا بیٹھی یہ روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی۔